الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 26، 27 اور 28 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے. اس میں تمام مسلم غیر مسلم سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. تمام کے تمام آدم کی اولاد ہے، سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا تمہیں، یعنی کہ اپنے ڈھکنے کی چیزیں تمہیں فراہم کی، جو کہ تمہارے ستر کو چھپانے کا اور ایک زینت کا بھی سبب ہے، ایک باعث ہے کہ انسان لباس کے ذریعے اپنا ستر بھی چھپاتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک خوبصورتی زیب و زینت آرائش کا سبب بھی ہے. وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے جو بہترین چیز ہے وہ تقوی کا لباس. تقوی یعنی کہ جس کو ہم خدا کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ کا احساس ہو. سب سے بہترین وہ چیز ہے، وہ لباس ہے سب سے بہترین. یعنی کہ جب انسان کے اندر خدا کا خوف ہوگا، خدا کا احساس ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس احساس کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ احساس ہمارا زندہ ہوگا تو لباس کا ہم بہترین سے بہترین اہتمام کریں گے. ورنہ اگر خدا کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر لباس بھی اسی قسم کے ہوں گے کہ وہ ہوئے اور نہ ہوئے جو ہے وہ برابر ہی ہوں گے، ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوگا. جس طریقے سے ہم آج کل اپنے معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں، خاص طور پہ مغربی معاشرہ دیکھ لیں تو وہاں تو حال ہی خراب ہے بالکل. لیکن اپنے ہم اس مشرقی معاشرے میں بھی دیکھ لیں تو تھوڑا سا اگر ہم اپر کلاس میں، ایلیٹ کلاس میں جائیں تو لباس التقویٰ کی جو ہے کمی خاص طور پر ضرور نظر آتی ہے. کہ تقویٰ نہیں ہے، لباس ضرور ہے، لیکن لباس کا وہ حق ادا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ایک جس طرح کہ بس ایک فارمیلٹی ٹائپ پوری کی جا رہی ہوتی ہے کہ مغرب جیسا حال نہیں ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے. لباس تقویٰ کے جو ہے وہ کمزوری ضرور کمی نظر آتی ہے. تھوڑا سا انسان اپر کلاس میں انسان تھوڑا سا سمجھے کہ جی میں بڑا اونچا ہو گیا ہوں، تو اس کے اندر جو ہے لباس کی کمزوری وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ پورا لباس پہننا شاید کوئی ایک توہین آمیز سی چیز ہونے محسوس کی جاتی ہے. یعنی خاص طور پہ سر کو ڈھکنا جو ہے وہ تو بہت ہی کچھ لگتا ہے نا کہ سر ڈھک لیں گے تو پتہ نہیں شاید کوئی فرسودہ نظام میں ہم چلے گئے ہو کیا ہے. تو لیڈ کلاس جو وہ اس سے بالکل مبرہ نظر آتی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نازل کی ہیں یہ چیزیں، کوئی مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے. تمہارے حفاظت بھی کرنا ہے تمہارے جسموں کی بھی، اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے. تو اس لیے کہ لباس التقویٰ جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے. تقویٰ کا لباس جو ہے انسان کے اندر تقویٰ جو موجود ہوگا، خدا کا خوف موجود ہوگا، تو پھر لباس کا بندوبست انسان بہتر سے بہتر طریقے سے وہ کرے گا. میں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ یاد رکھیں، نصیحت حاصل کریں اس سے. یعنی کہ یہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی ہے تمہارے لیے، اور یہ یاد رکھنے والی ایک چیز ہے کہ انسان کا لباس بہتر ہوگا تو انسان کے لیے ایک علامت بنے گا، نشانی بنے گا کہ ہاں انسان کے اندر کوئی تقویٰ موجود ہے، خدا کا خوف اس کے اندر موجود ہے، کہ اس نے جسم کی مناسب طریقے سے حفاظت کی ہے، اپنے لباس کو جس طریقے سے پہننا چاہیے جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کیا ہے. صرف کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی بلکہ اس کے اصل مقصد کو بھی یاد رکھا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے ایک. پھر اللہ فرمائے گا یا بنی آدم، پھر اللہ تعالیٰ پورے اولاد آدم سے مخاطب ہوا. فرمایا لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، کسی اسی آزمائش میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے تمہارے ماں باپ کو جو ہے وہ جنت سے نکلوا دیا تھا. یعنی کہ وہ غلطی جو لباس کی معاملے میں کروائی تھی تمہارے ماں باپ سے، کہ ان کا جو ستر تھا، ان کی شرمگاہیں تھیں وہ ان کے لیے کھول ڈالی تھی، وہ غلطی تم سے نہ کہیں ہو جائے. کیا ہوا کہ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے اتروا دیا تھا. یعنی کہ جو شرم کا لباس ان کے اوپر تھا، جو کہ درخت کے کھانے سے پہلے ان کے اوپر موجود تھا، کہ وہ ان سے چھپی ہوئی تھیں وہ چیزیں، لیکن وہی درخت کا پھل ان کو کھلوا دیا. درخت کے پاس جو جانے سے منع کیا تھا ان کے پاس ان کو لے گیا، اور وہ جو چیز ان سے چھپی ہوئی تھی ان کے اوپر ظاہر کر ڈالی. یعنی کہ ان کا ستر گویا کہ کھل گیا ان کے لیے. تو کیا ہوا، لباس ہم ان سے لباس ان سے اتروا دے لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی صدر جو ان کے اوپر ظاہر کر ڈالے. یہ غلطی تمہارے سے نہ ہو جائے گی.
یعنی کہ یہ غلطی ان سے کروائی تھی، لیکن تم بنا اس فطرے میں پڑ جانا کہ اپنے صدر کی اس طریقے سے حفاظت نہ کر سکو جس طرح وہ نہیں کر پائے، تو ان کو اس کی سزا جو ہے بھگتنا پڑی. یعنی تم بھی ایسی غلطی کرو گے تو یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ جس طرح ان کو سزا ملے تمہیں بھی کسی نہ کسی انداز میں پھر سزا ملے گی. اور یہ ہم دیکھ لیں آج کل کے دور میں شیطان نے یہ غلطی انسان سے کروائی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دھوکے میں ڈالا ہے کہ سارے کا سارا مغرب جو ہے وہ اس کے انتہائی جو ہے وہ دھوکے کے اندر آیا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ لباس کی انتہائی وہاں پہ ہمیں کمی نظر آتی ہے. اور وہی چیز آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے کہ اس طرح نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خالی مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، پوری اولاد آدم سے مخاطب ہے. تو اولاد آدم کی اکثریت جو ہے وہ ہمیں اس فتنے کے اندر مبتلا بالکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں الرٹ کر رکھا ہے، خبردار کر رکھا ہے، دیکھو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہا انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، وہ بھی اس کا قبیلہ بھی اس کے جو چلے چاٹے اس کا خاندان ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں سے تم نہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی کہ شیطانی نظر جو ہے وہ وہاں تک پڑ رہی ہوتی ہے جہاں پہ انسانی نظر نہیں پڑ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ کو ایسے وہ دی ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ہم انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست، ان کا ولی بنا دیا جو لوگ بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے. ان کے جو اللہ کے کہنے پہ نہیں چلتے وہ بھی شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے سرپرست بن جاتے ہیں. پھر وہ ان کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں، اپنے اشاروں پر ان کو چلاتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے. بات وہی کون نہیں مانتے؟ جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک رہا ہے اس سے نہیں روک رہے. جب بات نہیں مانیں گے تو ظاہر بات بھی شیطان ان کے اوپر مسلط ہوگا. لیکن جب اللہ کی بات مان رہے ہوں گے، اللہ کے حکم کو ہم پرائرٹی دے رہے ہوں گے، پھر شیطان ہمارا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس نے پہلے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا تھا کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن جو تیرے نافرمان ہوں گے ان کو میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اور وہی نتیجہ آج کل ہمیں دنیا میں نظر بھی آتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یعنی وہ ایسا ان کا ساتھی بن جاتا ہے کہ جب وہ فحاشی کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اس چیز کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. واللہ امرنا بها، اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دیا ہے. یعنی کہ وہ بے حیائی کو بھی جو ہے وہ اللہ کے جو ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے حکم دیا ہے. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا بھی جو تھے مشرکین وہ طواف کیا کرتے تھے تو بالکل برہنہ حالت میں کیا کرتے تھے. اب کسی برہنہ حالت میں یوں اوپن پھرنا جو ہے انتہائی بے حیائی کی بات ہے نا، کیونکہ وہ طواف اس انداز میں کر رہے ہیں. اب وہ دین سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے کعبے کا، عبادت ہو رہی ہے، لیکن وہ بغیر لباس کے ہو رہی ہے. اس کو ظاہر اپنے بڑوں کے ساتھ بڑوں کا نام لے کے اللہ کے ساتھ کو منسوخ کیا جائے گا. اللہ نے ہمیں یوں ہی حکم دیا ہے. اللہ کا جواب ہے کل کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم کبھی نہیں دیتا. اللہ کے بارے میں ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے جو کہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. اور اس کے کچھ نہ کچھ عنصر ہم آج بھی دیکھیں ہمارے کہیں اس قسم کے بزرگ ٹائپ لوگ ہم ایسے نظر جن کو بڑے اللہ والے سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسے لباس کے بغیر ہی ہوتے بالکل ننگ دھڑنگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ بھی یعنی کہ دین کے نام پہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو ابھی لباس کے بغیر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے اللہ کون سے ہو گئے جو اللہ کے حکم سے بالکل خراب بغیر لباس کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ کہاں کے اللہ والے ہو گئے؟ تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو غلط کام کرنا اس کے بعد گھما پھرا کے اس کو اللہ کے ساتھ منسوخ کر دینا، یہ انتہائی یعنی کہ بے انصافی و ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا ہے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحاشی کا کوئی حکم نہیں دیتا. کوئی بھی فحاشی کا کام جس کے اندر بے حیائی نظر آ رہی ہے اس کو اللہ کے ساتھ منسوخ کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ ہرگز ایسا حکم نہیں دیتا. فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں سر سے علم ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی بات اللہ کے نام سے منسوخ کر دینا جو کہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس بات کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا یہ انتہائی یعنی کہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں غصے کے انداز میں پوچھ رہا ہے تقولون علی اللہ، اللہ کا تو تم اللہ کے اوپر وہ بات کرتے ہو ما لا تعلمون، اس کا تمہارے پاس سے علم ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے بارے میں جو بھی ہم بات کہیں اللہ نے اس طریقے سے کہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند علم ہونا چاہیے، کوئی اس کی دلیل ہمارے پاس معقول ہونی چاہیے جو ہم پیش کر سکیں. دیکھو یہ ہے اللہ کا حکم یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس بنا پر کہا جا رہا ہے. اس بات کے ہمیں سرے سے پتہ ہی کوئی نہ ہو، اس کا علم کوئی نہ ہو، کوئی سند کوئی نہ ہو، تو اس بات کو ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ قطعاً بھی جو ہے منسوب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ساتھ بھی منسوخ کرنا انتہائی یعنی کہ جرم کی بات ہے. تو اللہ کے نام سے منسوخ کرنا وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہمیں بہر صورت جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. تو بہر فی الحال ہم یہ تو پڑھیں گے ابھی عنایت کے اندر جو مین جو لب الباب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کے اوپر خاص طور پہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
کہ لباس جو ہے ایک قسم کا فتنے کا گڑھ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے فتنہ کا آغاز ہوتا ہے. کہیں بھی ہم دیکھیں گے معاشرے میں جہاں بھی ہمیں جو بے پردگی تھوڑی بہت نظر آئے گی، وہاں پہ فوراً جو ہے شیطانیت بیچ میں جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے، انسان کے جذبات جو ہے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک برائی سے دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کھلتا کھلتا جو انسان کو آگے سے آگے بہت دور تک لے جاتا ہے. مغرب کا جو بیڑا غرق نظر آتا ہے، ان کا جو قسم کا معاشرتی نظام جو ہے اس کے اندر جو اتنی بے ترتیبی نظر آتی ہے، بے حیائی قدر جو نظر آتی ہے، اور برائیاں اتنی وہاں پھیلی نظر آتی ہیں کہ سب سے بڑی مین وجہ ان کا لباس ہی ہے. مغرب کے جہاں میں چلے جاؤ وہاں میں فوراً ہمیں لباس کا فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہم اس نے میڈیا پہ جہاں بھی غور کرتے ہیں، بالکل جو ہے سب سے پہلی چیز وہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ عام وہاں پہ یہ باتوں کو برائی کو یعنی کہ برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا ان کے، یعنی کہ بالکل نارمل سی بات ہے ان کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے لاشعوری طور پہ کس قسم کی برائیاں ان کے یہاں پھیلتی ہیں کہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہی چیز ہمارے یہاں بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ برائیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی سرایت کرتی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی چیز کو یہاں پہ ایڈریس کیا ہے کہ ہم اپنے لباس کی خاص طور پہ حفاظت کریں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم جو ہمارے انڈر ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہم خود ہیں، ہم اپنے لباس کا بہترین انداز سے خیال کر کے ہم گھروں سے باہر نکلیں تو ہمارا لباس ایک بالکل پراپر لباس ہونا چاہیے، پورا پورا ہمارے ڈھکنے والا ہونا چاہیے، خوبصورتی کا سبب بھی بنے گا. اور خاص طور پہ ہمیں لباس تقویٰ جو ہے اللہ کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے کہ نہیں، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ لباس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پہنا ہوا بھی جو ہے اس کا پھر بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو خالی لباس پہن لینا ہی مقصد نہیں ہے، اس کا جو اصل مقصد حاصل کرنا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.